اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورہ حجرات آیت 7۔ اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، ان فیکم رسول اللہ، آگاہ رہو، خبردار، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ ایک تنبیہ اور ایک اعتراض کے لہجے میں فرمایا، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، تم اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ تم اللہ کے رسول سے ایسی توقع رکھتے ہو جیسے ایک عام آدمی سے توقع رکھا جاتا ہے۔ یہ عام آدمی لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، رسول خدا بھی لوگوں کی باتوں میں آئیں گے۔ یہ سرزنش اس بات پر کی گئی کہ ولید بن عقبہ انہیں خبر دی کہ یہ بنی مستلق زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور اس لیے آپ ولید بن عقبہ کی خبر کو قبول کر کے ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ لوگ ولید کی جانبداری پر اتر آئے اور رسول اللہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ ولید کی خبر مان لے، اور یہ بنی مستلق جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے بقول ولید کے انکار کیا ہے ان پر حملہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اللہ کا رسول بھی تمہاری باتوں میں آ جائیں تو خود تم مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عام آدمی کی طرح ان کو لیتے ہو اور ان کے اوپر اپنی بات مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ رسول تمہاری اطاعت نہیں کر سکتے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، رسول تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، رسول تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اس بات سے یہ ایک مطلب صاف اور واضح ہو کر کے سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے گرد و پیش بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے اپنے خام خیالی کے اوپر رسول اللہ کو چلانا چاہتے تھے، اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ولید کی جانبداری کر رہے تھے۔
یہ خود رسالت مآب کی شان میں ایک قسم کی گستاخی ہے کہ اللہ کے رسول کو مشورہ دینا، اللہ کے رسول کے لیے یہ حکم دینا کہ آپ ان پر حملہ کر دیں۔ رسول اللہ کے خود زمانے میں ابھی رسول اللہ حیات ہیں، ولید جیسے آدمی کی حمایت میں لوگ آتے ہیں، تو رسول اللہ کے بعد کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہے، یعنی رسول کے خلاف، رسول کے منشا کے خلاف رسول کے لیے مشورہ دینا جو ہے یہ رسول کی شان میں گستاخی ہے، ایمان کے منافی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے رسول کا ساتھ دیا ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ نے تمہارے ایمان کو محبوب پسندیدہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی حمایت کی ان کے دلوں میں ایمان ہے، اور دوسرے لوگوں نے جو یہ مشورہ دیا کہ ولید کی بات کو مان لینا چاہیے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ حبب الیکم الایمان، ایمان کو پسندیدہ بنایا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے دلوں میں تین باتوں کو مکروہ بنا دیا، تین باتوں کو۔ لیکن کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور نافرمانی کو مکروہ بنا دیا، تم ناپسند کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے، جو لوگ رسول اللہ کو اپنے رائے دے رہے تھے ان میں ایمان نہیں تھا، اور ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں پسندیدہ نہیں تھا، اور کفر اور فسق اور عصیان یہ ناپسندیدہ نہیں تھا ان کے دلوں میں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جو ہے نجات پانے والے ہیں جن کے دلوں میں ایمان اور پسندیدہ ہے، اور کفر و فسوق اور عصیان ناپسند ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جی، مومنین کے دو گروہوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، جب دونوں ایک مومن کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے پر تل جاتے ہیں تو کیا یہ مومن رہتے ہیں؟ کیا ہوا یہ مومن اور مومن کے ساتھ؟ جواب یہ ہے
کہ یہ دونوں لڑنے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقاتلہ کرنے سے پہلے تو مومن تھے نا، اب لڑنے اور قتل کا اقدام کرنے کے بعد جو ان کی تقدیر یا قسمت بدل گئی وہ اور بات ہے۔ لیکن یہاں دیگر مومنین کے لیے جو اس لڑائی میں شریک نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں مصالحت کرو، لڑنے نہ دو۔ یہ باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان میں مصالحت کے لیے کوشش کرو۔ یہاں پر جب لڑتے ہیں آپس میں تو ایک کی مدد کرنا، ایک کی طرفداری کرنا جو ہے وہ خلاف ہے، یہ بھی اسی جرم میں شامل ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک کی طرفداری، جانبداری نہ کریں بلکہ غیر جانبدار رہ کر ان دونوں میں مصالحت کرنے کی کوشش کریں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک باغی ہو جائے، مصالحت کے لیے غیر جانبدار لوگ آگے آتے ہیں، ان میں صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک فریق کہتا ہے کہ ہم حاضر ہیں آپ کی مصالحت کے لیے، دوسرے فریق کہتے ہیں ہم اصلاً حاضر نہیں ہیں، ہم صلح ولا نہیں کریں گے اور ان کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جو صلح کے لیے حاضر نہیں ہے ان کو باغی کہتے ہیں۔ تو اس باغی کے خلاف پھر تم کو ساتھ دینا ہوگا اس فریق کے جو صلح کے لیے حاضر تھا، اس فریق کے خلاف جو صلح کے لیے حاضر نہیں ہے۔ اور جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان کو اب ساتھ دینا ہوگا اس صلح پسند فریق کا، اور صلح کے مخالف فریق کے خلاف لڑائی کرو۔ پھر فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، یعنی یہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان کے لیے حکم ہے تم بھی لڑائی کرو اے باغی کے ساتھ، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ حکم خدا کی طرف یہ لوگ جو ہے وہ ادھر آ جائیں۔ یہ ثالث والے جو ہے وہ بھی ان کے پر حکم ہے کہ وہ اس باغی کے خلاف لڑائی کرو، اور یہ باغی اگر اللہ کے امر کی طرف آ گیا واپس تو فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ آ گیا واپس آ گیا تو پھر ان دونوں میں عدل و انصاف کے ساتھ مصالحت کرو۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، قسط انصاف کو کہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں اس آیہ کریمہ میں باغی کے خلاف لڑنے کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو باغی گروہ ہے اس کے خلاف لڑو۔ فَقَاتِلُوا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس باغی کے خلاف لڑائی کرو، لہٰذا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بلکہ ایک قول کے مطابق یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ یہ حدیث میں ہے، حضرت علی سے روایت ہے والقتال قتالان، لڑائی کی دو قسمیں ہیں، قتال الفئۃ الکافرہ حتی یسلموا، کافر لوگوں کے ساتھ لڑائی وہ اسلام قبول کرنے تک، وقتال الفئۃ الباغیہ حتی یفیئوا، باغی گروہ کے ساتھ لڑائی کرنا تاکہ یہ حکم خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ دو قسم کے قتال ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
کہ فرمایا کہ لهم اعظم جرما ممن حارب رسول اللہ، یہ جو فئہ باغیہ ہے یہ ان لوگوں سے زیادہ مجرم ہے جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ تو سوال کیا وہ کیسے ابن رسول اللہ کے خلاف لڑنے والوں سے یہ کیسے بدتر ہو گئے؟ فرمایا کہ رسول اللہ کے خلاف لڑنے والے جاہلیت کے لوگ تھے، وہ ناسمجھ لوگ تھے، نافہم لوگ تھے، لیکن یہ جو مسلمان ہو کر کے آپس میں جو لڑتے ہیں ایک دوسرے کے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، یہ جاہلیت سے نکل آئے ہیں اور پھر بھی لڑتے ہیں، یہ ان سے بدتر ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے پھر وہی لڑائی آتی ہے جو عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا۔ پہلے بھی ذکر آیا کئی بار کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ ابو العالیہ تھا، اور لوگ کہتے ہیں ابو العالیہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ حد یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، یقین نہیں آتا ہم کو ان کی باتیں سن کے، کہ ابن ملجم سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ جی، نص سے صریح ہے، رسول اللہ کی نص ہے کہ علی کے اوپر حملہ کرنے والا اشقى الآخرین ہے۔ اشقى الاولی جو ہے وہ ناقہ صالح کو قتل کرنے والا، اور اشقى الآخرین جو ہے علی کو شہید کرنے والا ہے۔ متعدد طرق سے روایت موجود ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر باغی گروہ جو ہے وہ لوٹ آئے تو پھر اصلاح کرو، صلح کرو، اور واقسطوا، اور عدل و انصاف کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جی، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آپس میں ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ ایک آفاقی رشتہ ہے، ایک امت واحدہ کی تشکیل کے لیے ایک بہترین موقف ہے۔ مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ یہ آفاقی رشتہ، اس کو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالمی برادری علماء کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا بہترین عالمی رشتہ ہے، آفاقی رشتہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر ایک برادری کے نام سے سب زندگی کریں، ایک دوسرے کے برادر ہونے کے حوالے سے۔ یہاں پر یہ جو بتایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ حدیث میں ہے ان المؤمن اخو المؤمن لابیہ و امہ، ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر تاکید ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہیں۔ اس حقیقت پر بہت سے آثار مترتب ہوتے ہیں۔ مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے، مومن صحیح معنوں میں مومن ہو جائے، تو دوسرے مومن کو اپنا بھائی، سگا بھائی
یہ فرمایا سگا بھائی لأبیہ و امی، ایسے ماں باپ دونوں کی طرف سگے بھائی کی طرح ہیں، اور جب سگے بھائی ہو جائیں گے تو پھر بھائی کے اوپر کیا حقوق ہے وہ بھی آشکار ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، یعنی سگا بھائی کے اوپر سگے بھائی کیا حقوق حاصل ہیں، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں۔ جی اس لیے روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ما عبد اللہ بشیء افضل من اداء حق المؤمن، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے مومن کے حق ادا کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے تو مومن کے برادری کا حق ادا کرو، اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ بندے کا حق ادا کرنے سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہتا ہے۔ متعدد روایات میں مومن برادر کے حقوق کا ذکر ہوا ہے، ہم یہاں پر ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے، اور قابل توجہ ہے یہ بات۔ مومن کے اوپر مومن کا حق ہے کہ اسے بھوکا نہ رکھنا، ایک، دوسرا اسے لباس کی ضرورت ہو تو لباس فراہم کرنا، تین، اس کی پریشانی دور کرنا، چار، اس کی قرض ادا کرنا، پانچ، فوت ہونے کی صورت میں اس کے بال بچوں کی سرپرستی کرنا، چھ، ظالم کے خلاف اس کی مدد کرنا، سات، اس کے غائب ہونے کی صورت میں مسلمانوں میں تقسیم ہونے والی چیزیں اس سے وصول کرنا، آٹھ، اس کی مدد نہ چھوڑنا، نو، اس کے لیے اف تک نہ کرنا، دس، مریض ہو تو عیادت کرنا، گیارہ، اس کی دعوت کو قبول کرنا، 11، 12، 13، چھینک آنے کی صورت میں دعا دینا۔ مجھے پہلے مستحب چھینک آتی ہے تو چھینک جس کو آتی ہے وہ الحمدللہ کہے، اور دوسرا جو بھائی ہے اس کو یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، بیٹھنے کے لیے اسے جگہ دینا، وہ آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی طرف توجہ دینا۔ دیکھو آداب ہم نشینی میں یہ بھی اہم بات ہے۔ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ پاس بیٹھا ہے، وہ آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ توجہ دیتے دوسری طرف، یہ اس کے حق کے خلاف ہے، اس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ وہ آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ دینا، جب اٹھ کر جانا چاہے تو خدا حافظی کرنا۔ اگر آپ کے پاس خادم ہو اور اس کے پاس خادم نہ ہو تو اپنے خادم کو اس کی خدمت گزاری کے لیے بھیجنا، یہ حقوق ہے مومن کے اوپر مومن بھائی کے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہ اس ذمہ داری کو نبھائیں تو پھر تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، انسان متقی بن جائے گا، کسی فریق کے حق تلفی نہ ہو، کسی فریق کی جانبداری نہ ہو، عدل و انصاف کے علاوہ دیگر امور کا اس میں دخل نہ ہو، تو پھر یہ تقویٰ ہے، اور اس تقویٰ کا اجر جو ہے اللہ تعالی مرحمت فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔